وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، اور ہم نے ان میں 12 نگران مقرر کیے، رقیب، انچارجز، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی مدد کی اور اللہ کو قرض حسنہ دیا تو میں واقعی تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا، اور میں ضرور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، پھر تم میں سے جس نے اس کے بعد کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ بنی اسرائیل سے کیا گیا وعدہ کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ پیچھے گزرا ہے نا آیت 7 میں کہ مسلمانوں اپنے آپ پر اللہ کی نعمت اور اپنے اس عہد کو یاد کرو جب تم نے سمع و اطاعت کا پختہ عہد کیا تھا۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف تم سے یہ عہد نہیں لیا گیا، اس سے پہلے بنی اسرائیل سے بھی اس قسم کا عہد لیا گیا تھا، لیکن انہوں نے توڑ دیا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ ذلت و مسکنت کا شکار ہوئے۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور ان پر 12 سردار یا نگران مقرر کیے گئے تھے، اور یہ زبردست انتظامی تقسیم ہے کیونکہ ایک شخص کے لیے سب کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جیسے اگر آپ کی 100 کی کلاس ہے اور اس میں 10 لوگ آپ کے انچارجز ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ان 10 کو انڈیویجول اٹینشن مل جاتی ہے۔ تو اسی طرح جیسے آپ کٹھے ٹریول کر رہے ہیں یا کوئی بھی کام ہے جس میں بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں تو ان کے گروپنگ کرنے سے اور ان کے اوپر ذمہ دار مقرر کرنے سے آسانی ہو جاتی ہے۔ پھر ان کے اپنے پختہ عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا کیونکہ انہوں نے عہد نہیں نبھایا۔ وہ الفاظ کو ان کی اصل جگہوں سے پھیر دیتے ہیں تاکہ عمل نہ کرنا پڑے، اور جو نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھول گئے لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے، اور آپ ہمیشہ ان کی طرف سے کسی نہ کسی خیانت پر اطلاع پاتے رہتے ہیں سوائے ان میں سے چند لوگوں کے، بس آپ انہیں معاف کر دیں اور درگزر کریں، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے۔ قاسیہ قسوہ سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے شدت اور سختی۔ خالص سونا چاندی نرم ہوتے ہیں، ان میں جتنی ملاوٹ زیادہ ہو وہ زیادہ سخت ہوتی جاتے ہیں، تو قاسیہ وہ سکے کو کہتے ہیں جس میں ملاوٹ ہوتی ہے، سخت، ہارڈ۔ تو ان کے دل بھی ملاوٹ کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، بغض اور حسد کی وجہ سے اور غلط کاموں کی وجہ سے سخت ہوتے چلے گئے۔ اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصرانی ہیں، ہم نے ان سے پختہ عہد لیا، تو جو نصیحت وہ کیے گئے تھے اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھول گئے، تو ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیا، اور ان قریب اللہ انہیں اس کی خبر دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں جن لوگوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، اللہ نے ان کو نصارہ نہیں مانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو عہد کیا تھا اس کو پورا نہ کیا۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو تم پر بہت سی ان چیزوں کو واضح کرتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے، اور وہ بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک روشنی بن کر آئے اور قرآن ایک کتاب مبین لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ لوگوں کو ہدایت کا نور دیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کے نور کا حصہ ہے، نعوذ باللہ، جس طرح بعض لوگوں نے یہ بات کرنے شروع کر دی۔ یہ تو پھر نصرانیوں والا ہی عقیدہ ہو جاتا ہے، انہوں نے مسیح کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور ہم نے یعنی مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک حصہ بنا دیا۔ تو سورت اخلاص پڑھنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو سورت اخلاص پڑھ کے سنانی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ کسی سے جنم لیا، نہ اس سے کسی نے جنم لیا ہے، کوئی چیز اس کی ذات سے الگ ہو کے کسی اور شکل میں ہمارے سامنے نہیں آئی۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس کے ذریعے اللہ انہیں جو اس کی رضامندی کی پیروی کریں سلامتی کے رستوں کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو ہدایت کے لیے کیا ضروری ہے؟ نور اور کتاب مبین کو تھامنا، اور اپنے اذن سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور سیدھے رستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ پھر فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔
کہہ دیجئے تو کون اللہ کے آگے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے اگر اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو بھی زمین میں ہے سب کو ہلاک کر دے، تو پھر کون بچا سکتا ہے؟ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تو عقیدہ تثلیث کو یہاں کفر قرار دیا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا اور یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ کہہ دیجئے پھر کیوں وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیتا ہے؟ بلکہ تم ایک انسان ہو ان میں سے جنہیں اس نے پیدا کیا، وہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کے اپنے کچھ اصول ہیں اور وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، سارے اختیارات اس کے پاس ہیں۔ اس لیے تم اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ اب خود ساختہ باتیں گھڑ کے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہمیں عذاب نہیں دے گا تو تمہاری بات نہیں چلنے والی۔ اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد ہمارا رسول آ گیا جو تمہارے لیے حق کو واضح کرتا ہے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ تو یقیناً تمہارے پاس ایک خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے ایک بڑے وقفے کے بعد آئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کی رسالت ہوئی، ایک مدت سے رسولوں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف آخری نبی تھے، اور آپ نے فرمایا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں، اور بقول سلمان فارسی کے ان کی بعثت پر بھی 600 سال گزر چکے تھے، اور پھر آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں انبیاء بھیجے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ کسی امت میں اتنے نبی مبعوث نہیں کیے گئے جتنے بنی اسرائیل میں آئے، اور پھر ان کے اندر بادشاہ بھی آئے۔ یعنی بنی اسرائیل کو جب آزادی ملی اور ان کو ترقی دی، اللہ نے سرزمین فلسطین کا مالک بنا دیا، تو ان میں کثرت سے بادشاہ بھی ہوئے، جیسے انبیاء کثرت سے آئے۔ یعنی وہ کیا تھا جو بنی اسرائیل کو نہیں ملا؟ کیسی کیسی نعمتیں تھی، دین میں ملا، دنیا بھی ملی، اور طرح طرح کے انعامات ہوئے ان پر۔ ان کے لیے سمندر کو پھاڑا گیا، ان کے دشمن کو ڈبویا گیا، من و سلوہ اتارا گیا، بادلوں سے سایہ کیا گیا، اور اس طرح کی بہت سی عنایات ہوئی بنی اسرائیل پر، لیکن انہوں نے ان سب کو پا کر اللہ کا حق نہیں دیا۔ اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور تم اپنی پشتیں نہ پھیر لینا، ورنہ تم خسارہ پانے والے ہو کر پلٹو گے۔ مراد ہے شام یعنی فلسطین کا علاقہ، کیونکہ یہیں سے وہ گئے تھے اور اسی کی طرف واپس آنے کو کہا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، بے شک اس میں بڑے جابر لوگوں کی ایک قوم ہے، اور جب تک وہ اس سے نکل نہ جائیں ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے، پھر اگر وہ اس سے نکل جائیں تو ضرور ہم داخل ہونے والے ہیں۔ جو لوگ نافرمانی سے ڈرتے تھے ان میں سے 2 آدمی جن پر اللہ نے انعام کیا تھا کہنے لگے تم ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم ہی غالب آنے والے ہو، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر توکل کرو۔ بڑی خوبصورت بات کی ان 2 لوگوں نے، ان کے دلوں میں تقویٰ تھا، اور جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حکمت عطا کر دیتا ہے اور صحیح فیصلے کی قوت عطا کر دیتا ہے۔ کہا تم داخل ہو جاؤ، جب تم اندر گئے تو بس تم ہی غالب ہو گئے۔ بظاہر ناممکن نظر آتا تھا، لیکن ہوا بھی ایسے ہی، اور اس میں توکل کی بات ہے۔ بعض اوقات زندگی میں کچھ فیصلے بڑے مشکل ہوتے ہیں، کچھ کام امپاسبل لگتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا، منفی سوچ نہ سوچیں، ہوگا، اللہ چاہے گا تو ہوگا، ہوپ فل رہیں، اللہ پہ بھروسہ کریں اور کام شروع کر دیں، اللہ کا نام لے کر دورہ قرآن شروع کر دیں، پھر کروانا اللہ کا کام ہے۔ ہمیں لگتا نہیں 30 دن ایٹ اے اسٹریچ بغیر چھٹی کے ہر روز 2 گھنٹے کیسے ہوگا؟ نہیں، دروازے سے داخل ہو جاؤ، منزل تک انشاءاللہ پہنچ جاؤ گے۔ اور اسی طرح زندگی کے باقی کام بھی بہت بڑی یہاں ہمت بندھائی گئی ہے ان سب لوگوں کے لیے جو بزدل ہوتے ہیں اور جو کرنا چاہتے ہیں وہ زندگی میں صرف اس لیے نہیں کر پاتے کہ وہ رسک نہیں لینا چاہتے۔ آپ جتنا اونچا اڑیں گے اتنا ہی رسک گرنے کا زیادہ ہوگا، لیکن اس کے بغیر بھی تو گزارا نہیں نا۔
یعنی ایک تو یہ کہ انسان بس اپنی زندگی ضائع کر دے، صلاحیتیں ضائع کر دے، اور ایک یہ کہ استعمال کرے. اور جب بھی آپ کا نیا قدم اٹھائیں گے رسک انوالو ہوگا، خطرہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اللہ کی خاطر ہے تو کود پڑا آتش نمرود میں عشق. انہوں نے کہا اے موسیٰ، بے شک جب تک وہ اس میں رہیں گے ہم ہرگز اس میں کبھی بھی داخل نہ ہوں گے. سن لیجئے جواب بنی اسرائیل کا. لہٰذا تم اور تمہارا رب جاؤ، پھر دونوں جنگ کرو، بے شک ہم تو یہیں بیٹھنے والے ہیں. بزدل قوم. اور ایک گستاخی کا جملہ بھی ہے، جاؤ تم اور تمہارا رب. جیسے کوئی آپ کو آ کے کہے تو جاؤ تم خود ہی کر لو. کتنی عجیب بات ہے. ہمارا دین ہمیں ادب سکھاتا ہے. اگر کسی حکم پر عمل نہیں بھی ہو پا رہا تو دعا کریں اللہ توفیق دے، نہ کہ اس حکم کو ہی جھٹلا دے. اس کے برعکس صحابہ نے کیا جواب دیا تھا جنگ بدر کے موقع پر؟ آپ چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمیں سمندروں میں کودنے کو کہیں گے ہم کود جائیں گے، جو حکم دیں گے ہم ماننے کو تیار ہیں. یہ سن کر ایسے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پریشانی دور ہو گئی اور آپ بدر کی طرف نکل گئے. موسیٰ نے کہا اے میرے رب، میں اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی پہ اختیار نہیں رکھتا، بس تو ہمارے اور فاسق قوم کے درمیان جدائی ڈال دے. اللہ بس ان میں اب رہنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. فرمایا بے شک وہ ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، اب یہ اپنے ملک نہیں جا سکیں گے 40 سال تک. یہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، پس تم فاسق قوم پر افسوس مت کرو. اور آپ انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی خبر ٹھیک ٹھیک پڑھ سنائیں. جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک سے قبول کر لی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی. اس نے کہا میں تجھے ضرور ہی قتل کر دوں گا. پہلے نے کہا اللہ تو صرف متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے. قربانیاں تو تقوی والوں کی قبول ہوتی ہیں. تو دین کے راستے میں جب بھی کوئی قربانی کرے صرف بکرے اور بکری کی نہیں، بلکہ اپنی خواہشات کی، اپنے مال کی، اپنے وقت کی، اپنے آرام کی، وہ صرف اللہ کے لیے ہوگی تو قبول ہوگی. کہا اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا. بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے اپنا بچاؤ نہیں کیا، بچاؤ کرنا تو لازم ہے، لیکن قتل کے ارادے سے نہیں. قتل نہیں کروں گا، کیونکہ اگر مقتول بھی اپنے قاتل کو قتل کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہو کہ میں اس کو قتل کر دوں، یہ مجھے قتل کرنے لگا میں اس کو قتل کر دوں گا، تو ایسی صورت میں پھر دونوں جہنمی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. احنف بن قیس نے پوچھا اللہ کے رسول یہ تو قاتل ہے، مقتول کا کیا قصور؟ فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے قاتل کے قتل پر حریص تھا، وہ بھی اسی ارادے سے نکلا تھا. انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ پلٹے، پھر تو آگ والوں میں سے ہو جائے. اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے. یعنی سخت الفاظ میں اس بھائی کو سمجھا رہا ہے کہ اگر تم نے مجھے قتل کیا تو 2 گناہ ہوگا. لیکن پھر بھی وہ غصے میں تھا، جذبات میں تھا، رکا نہیں. تو اس کے نفس نے اپنے بھائی کو قتل کرنا اس کے لیے آسان بنا دیا، سو اس نے اسے قتل کر دیا. پھر وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا. قتل کا انجام تو یہی ہے، ندامت، حسرت، نقصان دنیا اور آخرت کا. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے، کیونکہ یہ پہلا انسان تھا جو فوت ہوا تھا. تو ابھی یہ طریقہ ایجاد ہی نہیں ہوا تھا کہ انسانوں کو کہاں دفن کرنا ہے، مرنے کے بعد ان کا کیا کرنا ہے. کہنے لگا ہائے افسوس مجھ پر، کیا میں اس سے بھی عاجز ہو گیا کہ میں اس کبے جیسا ہو جاؤں کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا سکوں. تو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا، نادمین میں سے ہو گیا. اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کر دیا کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے اس کی زندگی بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کی زندگی بچائی. اور یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں یقیناً زیادتی کرنے والے ہیں. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو بھی قتل ہوتا ہے اس کے گناہ کا ایک حصہ قابیل کو بھی جاتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے یہ ریت ڈالی تھی. تو ایک انسان کو مارنا گویا تمام انسانوں کو مارنا ہے، اور ایک انسان کی زندگی بچانا تمام انسانوں کی زندگی بچانے کے برابر ہے. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں
ان کا بدلہ یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں یا اس سرزمین سے نکال دیے جائیں. یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ مفسدین کا انجام ہے، سوائے ان لوگوں کے جو تمہارے ان پر قابو پانے سے پہلے ہی توبہ کر چکے ہوں. تو جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی اتنے بڑے بڑے جرم کرنے کے بعد بھی اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے قرب کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وسیلے سے مراد ہر وہ نیک عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بن سکے. یعنی ہر وہ کام ذریعہ ہے اللہ کے قریب جانے کا جو نیک عمل ہے، اللہ کو پسند ہے. مطلب یہاں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کو وسیلہ بناؤ. اگر تم چاہتے ہو کہ مقربین میں سے ہو جاؤ تو کیا کرو؟ نیکی کے کام کرو، نیک بنو. اور پھر خاص طور پر ایک نیک کام، اور وہ ہے جاہدو، اس کی راہ میں جہاد کرو. جہاد کے لفظی معنی ہیں کوشش اور محنت کرنے کے اور سخت کوشش کرنے کے. ایک ہوتا ہے جہد، جہد بھی کوشش کے لیے آتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جہاد. عربی میں قاعدہ ہے کہ حروف کی زیادتی سے معنی میں زیادتی ہو جاتی ہے. جہد کوشش ہے تو جہاد بڑی کوشش، زیادہ بڑی کوشش. عام طور پر اس کا معنی اللہ کی رضا جوئی کے لیے دشمنوں سے لڑنے کے آتے ہیں، لیکن اس کے دیگر معنی بھی ہیں. مثلاً دین پر عمل کرنے کے لیے ہر قسم کی کوشش کو بھی جہاد کہا جاتا ہے، اور یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں. اور وسیلے کی جائز صورتیں کیا ہیں؟ ایک یہ کہ کسی زندہ انسان کو اپنی دعا کی قبولیت کا وسیلہ بنایا جائے. جیسے حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑتا تو حضرت عباس کے پاس آتے اور ان سے دعا کے لیے کہتے تو وہ دعا کرتے تھے. یعنی کسی نیک انسان سے دعا کروائی جائے، یہ بھی ایک وسیلہ ہے. اور دوسری یہ کہ اپنے ہی نیک اعمال کو وسیلہ بنانا، جیسے کہ اس آیت میں کہا گیا ہے. وہ طویل حدیث یاد ہوگی آپ کو جس میں 3 لوگ کہیں سفر پہ نکلے، راستے میں بارش ہونی شروع ہو گئی اور وہ غار کے اندر گئے تو ایک پتھر اوپر سے لڑک کر آیا اور غار کا منہ بند ہو گیا. اب وہ اندر مر ہی جاتے، کوئی ذریعہ نہیں تھا ان کے پاس کہ باہر نکلے. لہٰذا ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ دے کر دعا کی اور وہ دعا قبول ہو گئی اور وہ باہر نکل آئے. لیکن ہمارے ہاں وسیلے کا بڑا غلط معنی نکل چکا ہے. اور وہ کیا ہے؟ کسی کو بھی وسیلہ بنا کے، یعنی نیک انسان کو یا بحق کے فلاں یا فلاں کے وسیلے سے. عام طور پر لوگ دعا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ان کے لیے، ان کی زندگی میں تو لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور اپنے لیے دعا کراتے تھے. تو حضرت عمر نے کیا کہا کہ ہم زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، اب ہم حضرت عباس کے پاس آئے ہیں ان سے دعا کروانے کے لیے. تو یہ تو جائز ہے کہ آپ زندہ انسان کے پاس جا کر اس سے دعا کروانے، لیکن جا کے قبروں کو وسیلہ بنانا یا قبر والوں کو وسیلہ بنانا تو یہ وسیلہ درست نہیں ہے. اور وسیلہ کا ایک اور معنی بھی ہے، اور وہ ہے جنت میں عرش رحمان کے نزدیک ایک مقام. اذان کے بعد جو دعا سکھائی گئی ہے، جب کوئی مسلمان اس کو مانتا ہے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ یعنی وہ خاص مقام عطا کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے. لیکن یاد رکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا وجاہدوا، اصل وسیلہ پھر سخت محنتی ہے. یعنی آخرت کی کامیابی کے لیے بہترین وسیلہ جہاد ہی ہے. اور پھر اللہ کے دین کے لیے کسی بھی قسم کی کوشش، چاہے اپنی اصلاح کی ہو، خود علم سیکھنے کی ہو، دوسروں کو سکھانے کی ہو. یعنی آرام طلب زندگی نہیں ہونی چاہیے، سخت محنت والی، مشقت والی زندگی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، ایک کام کے بعد ایک کام، ایک عبادت کے بعد دوسری کی تیاری، ایک نیکی کے بعد ایک اور نیکی کے لیے چل پڑنا، کہیں بھی تھک کے اور رک کے بیٹھ نہیں جانا. پھر فرمایا ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اگر زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا ان کے لیے ہو اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو تاکہ وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے اس کو فدیے میں دے دیں، تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں مگر یہ اس سے نکلنے والے نہیں، اور ان کے لیے ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہے. اور چور مرد اور چور عورت، بس ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان دونوں کی کمائی کا بدلہ اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے.
چوری کی سزا کا اصول کیا ہے کہ اس میں دونوں ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے بلکہ ایک ہاتھ، اور پہلی چوری پر دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، اور یہ اس پہنچے تک ہوگا، اور یہ سنت سے سب باتیں ثابت ہے۔ اور یہ کیوں؟ یعنی یہ نہیں کہا اسے قتل کر دو، اسے زندہ رہنے دو، ہاتھ کاٹو تاکہ دوسرے لوگ سبق سیکھیں اور چوری سے باز آ جائیں۔ اور اس طرح اگر وہاں سے مسروقہ مال برآمد ہو جائے تو اصل مالک کو پھر دے دیا جائے گا۔ اور یہ سزا امیر غریب سب کے لیے ہے۔ آپ کو یاد ہے نا وہ واقعہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کی گئی تھی فاطمہ مخزومیہ کی، تو آپ نے فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ چوری کرنے والے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھی کی ہے۔ تو اس لیے کسی کا مال اسی کو نصیب، ہمارا نہیں، اور اس کی طرف انسان آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھے۔ راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، پڑی رہے، وہ واپس آئے گا اٹھا لے گا خود، ہمیں ذمہ نہیں لینا چاہیے اٹھا کے، اللہ کہ بہت قیمتی کوئی چیز اور پھر اس کا سال بھر اعلان بھی کرواتے رہے۔ اور جو کوئی اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، یعنی چوری کی، اللہ نے پردہ رکھ دیا، اب توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو یقیناً اللہ اس پر مہربان ہوگا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یا اللہ تو ہم سب کو بخش دے۔ یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبهم۔ اے رسول، آپ کو وہ لوگ غمگین نہ کریں جو کفر میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ جب ان کی کوششیں انسان دیکھتا تو دکھ ہوتا، تکلیف ہوتی ہے۔ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور ان میں سے بھی جو یہودی بن گئے، وہ بہت کان لگا کر سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت کان لگا کر سننے والے ہیں دوسرے لوگوں کو بھی جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں آئے۔ وہ الفاظ کو ان کے موقع محل مقرر ہونے کے باوجود بدل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر تم یہ حکم دیے جاؤ تو اسے لے لو، اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو بچ کر رہنا، اور اللہ جس کی آزمائش کا ارادہ کر لے تو آپ اسے اللہ سے بچانے کا ہرگز اختیار نہیں رکھتے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 قسم کے لوگوں سے دکھ ملتا تھا۔ مکہ میں تو صرف مشرکین ہی تھے جو ہر وقت پریشانی میں مبتلا رکھتے، لیکن مدینہ آ کر یہ پریشانی اور بڑھ گئی۔ یہ کون لوگ تھے؟ ایک تو منافقین تھے جن کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، دوسرے یہود تھے، تیسرے مشرک عرب قبائل جو ادھر ادھر تھے، اور چوتھے پھر مشرکین مکہ جنہوں نے فتح مکہ تک بار بار حملے کر کے بہت ستا رکھا تھا، یعنی مدینہ آنے کے بعد بھی۔ اس آیت میں 2 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، ایک منافقین اور دوسرے یہود۔ ان کا کام کیا تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرتے، مسلمانوں میں فتنے کی آگ بھڑکاتے، لوگوں کو اسلام لانے سے روکتے، پیغمبر علیہ السلام کو بدنام کرتے، گالیاں دیتے اور طرح طرح کے مذاق اڑاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کی حرکتوں پر دل گرفتہ نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، وہ ان کو پکڑے گا۔ مزید ان کی باتیں بتائی گئی، بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت زیادہ کھانے والے ہیں حرام کو، یعنی ان کی اپنی زندگی تو ایسی ہے کہ جو جھوٹ اور حرام پر مبنی ہے۔ پھر اگر یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان سے اعراض کر لیں، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو یہ ہرگز آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، یعنی یہ چاہے آپ کو دکھ دیتے ہیں لیکن آپ انصاف کا دامن نہ چھوڑیں۔ پیچھے پڑھا نا ہم نے کہ انصاف کے ساتھ گواہی دینی ہے۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو جس کو اللہ کی محبت مل جائے اس کے لیے پھر کوئی کام بھی مشکل نہیں رہتا، چاہے وہ اس کے نفس کے کتنے بھی خلاف ہو۔ اور یہ آپ کو کس طرح منصف بناتے ہیں؟ حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر اس کے بعد بھی یہ منہ موڑ جاتے ہیں، اور یہ لوگ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں۔ بے شک ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اسی کے مطابق اللہ کے فرما بردار نبی، رب والے اور علماء ان لوگوں کے لیے فیصلہ کرتے جو یہودی بن گئے تھے، بوجہ اس کے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ تو تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، فلا تخشوا الناس واخشون، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو،
اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو یہی لوگ کافر ہیں۔ یہاں ایک بڑا اہم اصول دیا گیا ہے، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، لوگوں سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ہے۔ پھر فرمایا اور ہم نے ان کے لیے اس تورات میں لکھ دیا تھا کہ بے شک جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی کی آنکھ کان ناک کو نقصان دے گا تو بدلے میں اس کو بھی ویسا ہی کر دیا جائے گا، تو جو کوئی اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا۔ یعنی اگر کسی نے کان کاٹ دیا اور اب اس کے پاس حق ہے کہ قصاص لے، بدلہ لے، لیکن کہتا ہے جاؤ میں نے معاف کیا، تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا۔ اور جو کوئی اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے اتارا ہے تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ دوسروں کو معاف کرنے سے انسان کے گناہ بھی جڑتے ہیں، بہت سے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے۔